السلام علیکم۔ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ گھر خریدنا ہو تو کہاں خریدنا چاہیے۔ گھر تو خریدنا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی خریدنا ہوتا ہے، کوئی پہلے والا بیچنا ہوتا ہے، پھر کوئی نیا خریدنا ہوتا ہے۔ تو گھر خریدنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس گھر میں ہم نے رہنا ہے، اس میں سونا ہے، اس میں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، آرام کرنا ہے، سکون۔ دن کو تھکے ہارے ہم آتے ہیں گھر میں تو سکون ہونا چاہیے مکمل، کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ ہونی چاہیے، جو ہمیں چیز پسند نہیں ہے وہ نہ ہو۔ ہم سونا چاہتے ہوں تو سو جائیں، ہم جاگنا چاہتے ہوں تو جاگے رہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ گھر میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی لوگ ہوتے ہیں ان کو شور بالکل نہیں پسند ہوتا، کئی شور پسند کرتے ہیں، کوئی اونچے گانے لگاتے ہیں، کوئی نہیں سنتے اونچے گانے، ہر طرح کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو گھر میں ایسے دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ بندہ جب آرام کرنا چاہے، سکون کرنا چاہے تو بالکل سکون اور آرام ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے آپ گھر خریدنے سے پہلے کچھ بہت اہم چیزیں ہیں، یہ اگر آپ نظر میں رکھیں، ذہن میں رکھیں تو آپ کو بہت پھر آگے جا کے آسانی ہوگی۔ آپ کا جب کبھی بیچنا بھی پڑا تو بہت اچھی قیمت دے گا۔ اور اگر غلط جگہ خرید لیں گے تو پھر اتنے پیسے بھی نہیں ملتے جتنے آپ نے لگائے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، گلی کے نکر میں نہ ہو، کبھی کسی سڑک کے نکر پہ نہ ہو، کسی چوک میں نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ گلی مڑے گی، جیسے ہی کوئی گاڑی مڑے گی اس سے پہلے وہ ضرور ہارن بجائے گی تاکہ اس کی ٹکر نہ ہو۔ سامنے سے اسے تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہو، جیسے ہی وہ موڑ پہ مڑے گی تو ہو سکتا ہے سامنے ٹرک کھڑا ہوا، ہو سکتا ہے کوئی 4 موٹر سائیکل آ رہے ہوں۔ تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہارن دے، ادھر والا بھی ہارن دے گا، ادھر سے جو آ رہا ہے وہ بھی ہارن دے گا۔ تو آپ کے گھر کے پاس ہر وقت ہارن ہی بجتے رہیں گے، شور شرابہ ہوتا رہے گا، آوازیں آتی رہیں گی، کیونکہ وہ موڑ ہے، جو کوئی آئے گا وہاں سے رکے گا، کوئی آواز دے گا، کوئی بات کرے گا، کوئی ہارن بجائے گا، کوئی شور کرے گا۔ تو اگر آپ بالکل اس کے قریب آپ کا کمرہ ہے تو آپ بہت مسئلے کھڑے کریں گے۔ تو بہتر ہے کسی کونے میں نہ ہو، چوک میں ہرگز گھر نہ ہو۔ دکانیں تو ہو سکتی ہیں لیکن چوک میں گھر نہیں ہونے چاہیے، وہاں بھی یہی شور شرابہ مچا رہتا ہے، ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں، ادھر سے کچھ گزر رہا ہے۔ بند گلی میں نہ ہو، کیونکہ راستہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اب بند گلی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، سامنے کوئی فوتگی ہوگی، شادی ہوگی، کوئی خوشی غمی ہوگی تو وہ آ کے تمبو لگا دیتے ہیں آپ سے اگلے گھروں والے، تو آپ کے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ کی گاڑی آپ نے کہیں اچانک نکلنا ہے تو وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ بند گلی میں نہ ہو تو اچھی بات ہے۔ قبرستان کے قریب بالکل نہ ہو، کبھی بھی نہیں ہو۔ پہلے پرانے زمانے میں قبرستان گھروں سے، آبادیوں سے بہت دور ہوا کرتے تھے، 2-2 3-3 4-4 میٹر دور ہوتے تھے، لیکن پھر آبادیاں بڑھتی گئی، قبرستانوں کے لیے جگہ ہی نہیں بنی، تو اب تو وہ جہاں جس کو کوئی تھوڑی سی خالی جگہ پڑی ہوئی ملتی ہے وہاں قبریں بن جاتی ہیں، کئی ان قبروں پہ بھی پھر گھر بن جاتے ہیں، کچھ کا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال قبرستان جو صحیح طریقے کا ہے اس سے گھر دور رہنا چاہیے، نہیں تو گھڑی گھڑی بعد آپ کو کلمہ شہادت سنائی دے گی، جنازے آ رہے ہوں گے، یہ آپ کے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے، ماحول کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی خوشی کی چیز کر رہے ہوں، کوئی سالگرہ منا رہے ہوں، کسی کی منگنی کر رہے ہوں، ساتھ ہی 2-3 جنازے آ کے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، پکی بات ہے اور ہونا چاہیے، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں، تو قبرستان کے دروازے، اس کے گیٹ اس سے دور ہونا چاہیے آپ کا گھر، تاکہ آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ پھر بعد میں ہوتا ہے جی وہ شادی ہو رہی تھی تو جنازہ آ رہا تھا، کوئی کسی کو خدا نہ خواستہ ویسے ہی کچھ ہو جائے، تو سالگرہ ہو رہی تھی وہ جنازہ آ گیا، وہ سارا ملبہ جنازے پہ گر جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک بندہ تھا، وہ اپنی زندگی پوری کر کے گزر گیا، وہ قبرستان اس کو لے کے آ رہے ہیں، اس نے آنا ہی آنا ہے، تو قصور تو آپ کا، آپ نے کیوں گھر خریدا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ ہم صبح اٹھتے ہیں، اتنا گھر قریب ہوتا ہے کہ ان کے ڈرائنگ روم وغیرہ کی کھڑکیاں اوپر کی منزل میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، سامنے قبریں نظر آ رہی ہوتی ہیں سو طرف۔ وہ شروع میں تو کچھ سستا گھر مل جاتا ہے کرائے کا یا خریدا ہے جو، لیکن جب وہ روز روز قبریں دیکھتے ہیں، ان کے مہمان آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، تو ان کو سب لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یار یہ تم نے کہاں گھر خرید لیا، سامنے قبریں ہیں اور تم، ظاہر سی بات ہے ڈھیر ساری قبریں سامنے نظر آ رہی ہوں، آپ نظر ماریں صبح شام جب بھی، اور تو وہاں خوشی کی بات ذرا تھوڑی سی پھیکی پڑ جاتی ہے، تو بہتر ہے قبرستان سے دور رہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، اسکول، مدرسہ، ہسپتال، سینما، تھیٹر ہال،
اور اس طرح کے کوئی بھی ہو تو نہ لیں. اسکول کے قریب گھنٹیاں بجیں گی، بچے آئیں گے، شور شرابہ کریں گے، ترانے پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے. آپ رات کی اگر شفٹ کر کے آئیں تو آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ہسپتال میں بھی یہی ہوتا ہے، سائرن بج رہے ہیں، گاڑیاں ایمرجنسی کی آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ گندے نالے کے پاس بالکل نہ لیں. گندے نالے کے پاس سے یہ گندا نالا اپنی کوئی زہریلی گیس چھوڑتا ہے جس سے آپ کے ٹی وی، فریج، ایئر کنڈیشنر اور بجلی کی تمام چیزیں خراب کر دے گا اور آپ کا ماحول خراب کر دے گا. سانس لینے میں دشواری ہوگی، اور اگر زیادہ عرصہ آپ نالے کے ساتھ رہیں گے تو اس کی اٹھتی ہوئی جو گیس ہے وہ بڑی زہریلی گیس ہوتی ہے وہ، اور وہ آپ کی صحت، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بزرگوں کو بہت تنگ کرے گی. ان سے دور رہنا ہے. نشیب میں نہ ہو، ڈھلان میں گھر کبھی بھی نہ لینا. پہاڑی راستوں کے پانی آتے ہیں جیسے روہیوں سے آتے ہیں تو ان میں نہ ہو. وہ 2-3 سال بالکل کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ سکون سے پڑے ہوئے. اچانک کسی ٹائم کہیں اوپر پہاڑ پہ بارش ہوئی اور وہ رود کوئی کا پانی اور نالوں کا پہاڑی پانی اتنا تیزی سے آتا ہے کہ اس کے سامنے اس ٹائم جو بھی کوئی چیز کھڑی ہوگی وہ اس کو بہا کے لے جائے گا. بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ شادی کر رہے ہیں، آپ کے مہمان آئے ہیں، آپ سکون سے آئے، کھانے پک رہے ہیں وغیرہ، اور جی پانی آ گیا، وہ پانی آ گیا اور وہ بہت نقصان کر گیا. اسی طرح یہ دریاؤں کے کنارے بہت زیادہ رہنا، بالکل دور رہنا چاہیے. مفت میں بھی لے تو نہیں لینا چاہیے. تھانہ، کچہری، عدالتوں سے دور رہنا چاہیے. تھانے کے قریب جتنے بھی گھر ہیں اکتائے ہوئے ہیں، وہ تقریباً بہت سستا بیچ کے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رات کو یہ پولیس والے پکڑ کے لے آتے ہیں لڑکوں کو، محلوں سے، گلیوں سے، سڑکوں سے، چوروں کو، اور جو بھی ان کے ہاتھ لگ جائے اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور پھر ان کو مارتے ہیں. اس لیے نہیں مارتے کہ چوری کے، وہ اس لیے مارتے ہیں کہ پیسے. باہر ماں باپ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں تو وہ مارتے ہیں کہ ان کی چیخیں جائیں گی، ماں باپ سنیں گے، اپنے گھر بیچیں گے، زیور بیچیں گے، کپڑے بیچیں گے، لوگوں کی تر عزت بیچیں گے کہ میرا بچہ بیچارہ برباد ہو گیا. تھانے میں مار پڑ رہی، اس کی چیخیں آ رہی ہیں، ماں پھڑکنے لگتی ہے، باپ پھڑکنے لگتا ہے. ظلم، تشدد یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے تھانے کے قریب کبھی آپ گھر نہ لینا، نہ کرائے پر نہ دوسرا. یہ رات کو عذاب خانہ ہوتا ہے، یہ رات سونے نہیں دیتے. وہ چیخیں بچوں کی، شور شرابہ، اور وہ ہائے مر گئے ہائے آؤ. ان سے دور رہنا. تھانے سے، کچہری سے بھی دور رہنا ہے، عدالتوں سے بالکل دور رہنا ہے. بجلی کی تاریں ہیں یہ جو بڑی کراچی جا رہی ہیں، پنڈی جا رہی ہیں، بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کے نیچے گھر بہت سستے مل جاتے ہیں، زمین بہت سستی ہوتی ہے. ان سے دور، بڑی بجلی کی تاروں کے گرد بالکل دور رہنا. نہ ان کے نیچے ہوں یا آپ کے، نہ اوپر ہوں، نہ چھت سے گزر رہی ہوں. یہ بالکل اس اصل میں تو لکھا ہوا ہے تقریباً 2 میل سے بھی زیادہ دور ہو. تو آج کل 2 میل تو بہت شہر میں نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا دور آپ رہ سکتے ہیں ان سے دور رہیں. ان سے ریڈیشن، ان کے ایسی چیزیں خارج ہوتی ہیں جو انسانی صحت کو بہت نقصان دیتی ہیں. کینسر ہوتا ہے. تالابوں سے دور رہنا چاہیے. فیکٹریوں سے دور رہنا چاہیے. یہ فیکٹریوں والے رات کو طرح طرح کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، رات کو ساری رات ٹھا 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 کوئی چیز ٹھوک رہے ہیں، کچھ نکال رہے ہیں، مزدور سامان اتار رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں. یہ فیکٹریوں سے دور رہیں. ورکشاپوں سے دور رہیں. پیٹرول پمپ رات کو ساری رات کھلے رہتے ہیں، ٹرک، کنٹینر، بڑی بڑی چیزیں آ جاتے ہیں، شور شرابہ مچاتے رہتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہیں. شادی حال بھی تنگ کرتے ہیں، ان سے بھی دور رہیں. اسی طرح پبلک مقام جتنے بھی ہیں، عوام جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوشش کریں ان سے دور رہیں اور پرسکون گھر لیں. اچھی جگہ دیکھ لیں کھڑے ہو کے، چاروں طرف سے کم از کم 1 میٹر دور ہو، سکون ہو، آرام ہو، خوشی ہو، تو پھر آپ ضرور گھر لیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کرے وہ آپ کو مبارک ہو، چاہے کرائے کا ہو، چاہے آپ کا ذاتی ہو. اور نہیں تو پھر دوسری جگہوں پہ ایک سر درد بنا رہے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا ہے. اس لیے تو آپ نے میری ویڈیو دیکھی، آپ کو بہت شکریہ، مہربانی. اللہ حافظ. اگلی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ.